نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بعثت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل عرب بستی کے دانے پر کھڑے تھے، ضلالت و گمراہی کی آخری حدوں تک پہنچ چکے تھے اور اچھائی، بھلائی اور نیکی ان میں آخری سانسیں لے رہی تھی، مگر چند دنوں اور ہفتوں میں ان کی کایا پلٹ گئی، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ کایا کیسے پلٹی؟ یہ مدد و نصرت کیوں اتری؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنت کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ لباس و پوشاک، کلام و گفتگو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، عبادات و معاملات، اخلاق و اقدار، تہذیب و تمدن، غرض یہ کہ ہر چیز میں دیکھتے کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ کار تھا۔ وہ سنت پر مر مٹتے تھے، سنت کے مقابلے میں کوئی رائے قبول نہ کرتے تھے اور خلاف سنت کاموں پر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ کبھی یہ نہ سوچتے تھے کہ اس میں کوئی علت ہے یا نہیں، کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں، جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھاما اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ولادت سے لے کر وفات تک، خوشی سے لے کر غمی تک، زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ میں اس کی اصلاح کے لیے ہم کو صرف اور صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ آج کی نشست میں ہم چند مصنون دعاؤں کو بیان کرتے ہیں جن کو اپنا کر اور ہم اپنی زندگی میں لا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا ختم کرنے کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سواری سے اترنے کی دعا، رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ مصیبت کے وقت کی دعا، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مریض کی عیادت کی دعا، لا بأس طہور إن شاء اللہ۔ دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ چاند دیکھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ آئینہ دیکھنے کی دعا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ روزہ رکھنے کی دعا، وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ روزہ افطار کرنے کی دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔
کسی کو الوداع کرتے وقت کی دعا، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ نکاح کے مبارکباد کی دعا، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔